بعد كتاب الله ولا دين بعد دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا أمة بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الله والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة ناصح الملل والأديان قاتل المشركين بالسيف والسنان أرسله الله إلى الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام عن رب العالمين درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم وذروا ظاهر الإثم وباطنه قرآن مجید کی آیت ہمیں بتا رہی ہے، اللہ حکم دے رہے ہیں میرے بندو چھوڑ دو وہ گناہ جو تم بلند کھلا کرتے ہو یا چھپ کر کرتے ہو، ان گناہوں کو چھوڑ دو۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ قرآن ہمیں بتا رہا ہے گناہ کی تعریف کیا ہے۔ گناہ کہتے ہیں اللہ رب العزت کی احکامات کی خلاف ورزی کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنتوں کے خلاف کام کرنا، دین میں کوئی نئی بات کو پیدا کرنا گناہ کہلاتا ہے۔ یہ گناہ کی تعریف، چاہے گناہ ہم ظاہراً کریں یا باطناً کریں، جیسے حرص، لالچ، غیبت، جھوٹ، بدخواہی، بغض، کینہ، یہ باطناً گناہ ہے۔ قرآن کہتے ہیں کھلم کھلا کرو یا ظاہراً کرو، ان گناہوں کو چھوڑ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ کہ جو تم میرے بندو گناہ کھلم کھلا کرتے ہو یا چھپ کر کرتے ہو، ان گناہوں کو چھوڑ دو۔ گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ کا آغاز مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہوتا ہے اور اس کا انجام جہاز کے نظر انداز ہونے کی طرح مضبوط ہوتا ہے۔ گناہ کی عادت آج کل اتنی پختہ ہو گئی ہے، آج کل کہتے کہتے کہ آج کل گناہ چھوڑ دوں گا، جناب والا ایک دو گناہ کر لوں چھوڑ دوں گا، آج کل کرتے کرتے ایک دو کرتے کرتے گناہوں کی عادت اتنی پختہ ہو چکی ہے کہ اب گناہوں کو چھوڑنا مشکل ہے۔ آج مسلمان جو ہم پریشان ہیں، بے اطمینانی، بے چینی کا شکار ہے۔ آج یہ جتنی مہنگائی ہے، لاقانونیت ہے، یہ سب ہمارے بدعمالیوں کی سزا ہے، ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ گناہ آکاش بیل کی طرح ہے جو انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیلی سی بیل ہوتی ہے جو درخت کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ جب وہ درخت کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے پیلی بیل، تو درخت کی نشوونما رک جاتی ہے، درخت کا بڑھنا رک جاتا ہے، درخت کی بڑھوتری رک جاتی ہے، درخت سوکھ جاتا ہے، اس کی ٹہنیاں نہیں بڑھتی جب پیلی بیل اس کو لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ ایسے ہی گناہ در گناہ، جب ہم گناہ پہ گناہ کرتے ہیں کہ یہ گناہ دل کو لپیٹ میں لے لیتے ہیں، جب گناہ پہ گناہ ہوتا ہے ایسے اس پیلی
دل کو گناہ بھی لپیٹ لیتے ہیں، پھر نیکی کی نشو و نما رک جاتی ہے، پھر روحانی نشو و نما رک جاتی ہے، پھر عبادت کا، تلاوت کا، ذکر کا ذوق نہیں ہوگا، کیونکہ گناہوں نے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ہمارے مشائخ نے کہا کہ گناہ ناسور کی مانند ہے، اگر رہے تو جناب والا تکلیف دیتا ہے، اگر علاج نہ کرے تو بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے مشائخ نے کہا کہ گناہ دھبے کی مانند ہے، جیسے کپڑے کے ساتھ سفید کپڑے پہ ہمیں دھبے پسند نہیں، ایسے اللہ کو اس روحانی لباس پہ یہ روحانی لباس داغدار اچھا نہیں لگتا۔ قرآن کہتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، میرے بندوں گناہوں کو چھوڑ دو، جو تم کھلم کھلا کرتے ہو، جو تم چھپ کر کے گناہوں کو چھوڑ۔ گناہ کی تاثیر، ہر چیز کی تاثیر ہوتی ہے، گناہ کی تاثیر یہ ہے کہ اس سے ندامت ملتی ہے، اس سے شرمندگی ملتی ہے۔ دو باتیں لوہے پر لکیر کی مانند ہیں، گناہ سے انسان ندامت پاتا ہے، نیکی سے انسان سلامتی پاتا ہے، نیکی سے انسان برکت اور رحمت پاتا ہے۔ ایک بندہ گناہ کر رہا ہے، اس کو کوئی منع کرنے والا نہیں، سمجھانے والا نہیں، اپنی من مرضی سے گناہ کر رہا ہے، گناہ کرنے کے سارے اسباب اس کو مہیا ہے، لیکن پھر بھی یہ گناہ ندامت کا باعث بنے گا، یہ گناہ شرمندگی کا باعث بنے گا۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، توجہ میری طرف رکھیں۔ ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ گناہ بچھو کی مانند ہے، بچھو چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس میں زہر ہوتا ہے، بچھو چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کو کوئی ہاتھ سے نہیں پکڑتا، اس کو ہمیں پتہ ہے کہ بچھو زہر ہے، زہر اس میں زار ہوتا ہے اور یہ جب ڈنگ مار دے گا جناب انسان مرنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ بچھو چھوٹا ہو یا بڑا ہو کوئی اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں پکڑتا۔ میرے بھائی اور دوستوں، گناہ چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یہ ہم کو جہنم کی طرف دھکیلتے جا رہا ہے، یہ ہم کو جہنم کی طرف۔ ہمارے مشائخ اکابر کہتے ہیں اللہ والے، گناہ انگارے کی مانند ہے، انگارہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو ہاتھ کوئی نہیں لگاتا، کوئی نہیں لگاتا۔ کبھی چھوٹا انگارہ غفلت کی وجہ سے بڑی سی بڑی آگ بھڑک اٹھتی ہے، بڑی بڑی عمارتیں جل جاتی ہے، خاکستر ہو جاتی ہے، تو ہاتھ لگاتا ہے۔ چھوٹا گناہ ہو، چھوٹا انگارہ ہو چاہے بڑا انگارہ ہو، تو میرے بھائی اور دوستوں، گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو یہ ہمیں جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا جو اللہ رب العزت کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ آج ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو کیسے ٹھکرا رہے ہیں، ردی کی ٹوکری میں ڈال رہے ہیں۔ یہ ہے گناہ کی تاثیر۔ شیطان کی کوشش ہے، شیطان وار کرتا ہے، ورگلا رہا ہے، تو ہمارے سامنے گناہوں کو ہلکا کر کے چھوٹا کر کے پیش کرتا ہے، وہ وساوس و خیالات ڈالتا ہے کہ جناب ہر کوئی گناہ کر رہا ہے، اس میں کیا مشکل ہے، گناہ کر رہے ہیں کہ ہر کوئی گناہ کر رہا ہے، شیطان خیالات ڈالتا ہے، اس میں کیا مشکل ہے، تو بھی گناہ کر لے گا تو کیا ہو جائے گا۔ شیطان ورگلاتا ہے، اور آج کل بے پردگی عام ہے۔ آج ہماری ماں بے پر، بیٹی بے پر، بہن بے پر، ہماری آنکھیں سارا دن پر نگاہی کرتی ہیں، اس لیے شیطان نگاہوں کے سامنے گناہ کو چھوٹا اور ہلکا کر کے پیش کرتا ہے، اور جناب والا فاسق اور فاجر گناہ کو تو ایسے سمجھتا ہے جیسے کوئی مکھی بیٹھتی ہے پھر اڑ جاتی ہے، لیکن مومن اور مسلمان گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے اس کے سر پر کوئی پہاڑ آ گیا ہو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، قرآن کہہ رہا ہے چھوڑ دو، جو تم کھلم کھلا گناہ کرتے ہو، جو تم چھپ کر گناہ کرتے ہو، ان گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، آج پھر تاکہ زندگی میں برکتیں آئیں۔ اور یہ سب سے بڑے خطرے کی گھنٹی ہے،
یہ خطرے کا کام ہے جو ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے اور گناہ کو ہلکا اور چھوٹا سمجھتے ہیں، یہ سب سے بڑے خطرے کی گھنٹی ہے۔ مشائخ فرماتے ہیں جس گناہ کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں وہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت ہلال بن سعد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے دوست گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس ذات کو اپنے سامنے رکھ، اس ذات کی عظمت کو سامنے رکھ جس کی تو نافرمانی کر رہا ہے۔ گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یہ دیکھ تو کس ذات کی نافرمانی کر رہا ہے۔ ایک بزرگ فرما کے اللہ نے مجھے انکار فرمایا، بڑے کام کی بات کہ میرے بندوں سے اللہ نے کہا میرے بندوں سے کہہ دو کہ گناہ کرتے وقت سارے دروازوں کو بند کر لیتے ہو اور تاکہ مخلوق میں سے کوئی نہ دیکھ سکے، مخلوق کے ڈر سے سارے دروازے بند، مخلوق کا ڈر ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے میرے بندوں سے کہہ دو اس دروازے کو پوری بند کرتا جس دروازے سے میں رب ذوالجلال دیکھ رہا ہوں۔ ہائے ہائے، اللہ نے اس بزرگ کو انکار فرمایا کہ میرے بندوں سے کہہ دو اس دروازے کو تمہیں بند کرو، مخلوق کے ڈر سے سارے دروازے تمہیں بند کر دیے، اس دروازے کو تو بند کر جس دروازے سے کر رب قدوس رب رحمان دیکھ رہا۔ آج یعنی اللہ قسم اللہ فرما رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں تو مخلوق میں سے بھی مجھے کم درجے کا سمجھتا ہے، یعنی مخلوق میں سے بھی ہم اللہ کو کم درجے کا سمجھتے ہیں، یعنی مخلوق کے ڈر سے تو سارے دروازے بند کر لیے، ارے اس دروازے کو تو بند کر جس دروازے سے رب ذوالجلال دیکھ رہا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، قرآن کی آیت ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے۔ آج امت کیوں پریشان ہے؟ وجہ یہی ہے کہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اتنے گناہ ہو رہے ہیں۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ ایک بزرگ اپنے مریدین کو تجرید کو فرما رہے تھے جفا کے بارے میں، جفا کہتے بے وفائی۔ پھر سالک نے پوچھا کہ بے وفائی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا بے وفائی تین قسم کی، ایک بے وفائی یہ ہے اللہ کے ساتھ، ایک بے وفائی ہے مخلوق کے ساتھ، ایک بے وفائی ہے اپنے آپ کے ساتھ۔ بڑی قیمتی بات ہے۔ اللہ کے ساتھ بے وفائی کیا وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں رزق دے رہا ہے، طرح طرح کی نعمتیں دے رہا ہے، وہ اللہ جو حاجت روا ہے، جو مشکل کشا ہے، جو رزاق ہے، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، جس نے پوری دنیا کے ذرے ذرے کو پیدا کیا۔ آج ہم عقیدہ توحید میں پڑے ہوئے، ذرا سے گھر کے اندر کوئی مسئلہ آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، ہم بھاگتے ہیں۔ ہمیں چاہیے صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے، اور جو قرآن و حدیث کے وظائف ہیں علماء کے پاس آنا چاہیے۔ یہ جو ہم شرک کرتے ہیں یہ اللہ کے ساتھ بے وفائی ہے، جو ہم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں یہ اللہ کے ساتھ بے وفائی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، عبادت ایک اللہ کی کرنی، کس کی کرنی؟ ایک اللہ کی عبادت کرنی۔ اور ہم مخلوق کے ساتھ بھی بے وفائی کرتے ہیں کہ مخلوق خدا کو ہم ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کی دل آزاری کرتے ہیں۔ ہم نے مخلوق خدا کے ساتھ محبت کا ثبوت دینا ہے، پیار کا ثبوت دینا ہے۔ یہ ایذا اور تکلیف پہنچانا یہ مخلوق کے ساتھ بے وفائی ہے۔ اور اپنے آپ کے ساتھ بے وفائی یہ ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نہیں مانتے، گناہ کرتے ہیں، گناہ پہ گناہ جو کرتے ہیں، یہ ہم اپنے آپ کو جہنم کے قابل بنا رہے ہیں، اپنے آپ کو جہنم یا اپنے آپ کے ساتھ بے وفائی ہے۔ ہم اپنے آپ کے ساتھ تو بے وفائی نہ کریں۔ یہ جو ہم گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، جناب والا یہ ہم اپنے آپ کو جہنم کا مستحق، جہنم کا قابل بنا رہے ہیں۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، آج
اگر گناہ کے اندر بدبو ہوتی تو ہم کسی کے پاس بیٹھنے کے قابل نہ ہوتے، کسی کو چہرہ دکھانے کے قابل نہ ہوتے۔ گناہ کے اندر، گناہ سے اگر بدبو کا احساس ہوتا، جناب والا اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایک ہے یہ ظاہری دنیا، ایک ہے عالم مثال۔ جو ہم عمل، اگر ہم اچھے عمل کریں گے تو جناب والا ہماری شکلیں اچھے عمل والی ہوگی، اگر ہم عمل بد کریں گے، گناہ کریں گے تو ہماری شکلیں بھی جانوروں جیسی ہوں گی۔ عالم مثال کے اندر ہماری شکلیں جانوروں جیسی ہوں گی۔ مثال کے طور پر حرص اور لالچ جناب والا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ سمجھو کہ جس کے اندر حرص اور لالچ پایا جاتا ہے، سمجھو وہ کتے کی مانے ہے، کیونکہ کتے کے اندر حرص اور لالچ پایا جاتا ہے، اور جو بندہ حرص اور لالچ کرتا ہے دنیا کے اندر وہ ظاہراً اسی شکل کے ساتھ ہوگا، لیکن عالم مثال اس کی شکل کتے کی ہوتی ہے۔ جو بندہ بے حیائی اور فحاشی کرتا ہے دنیا میں ظاہراً اس کی شکل ٹھیک ہوگی، لیکن عالم مثال میں اس کی شکل خنزیر جیسے ہوگی، اس لیے کہ خنزیر کے اندر بے حیائی اور فحاشی پائی جاتی ہے۔ اور جو مخلوق خدا کو تکلیف دیتا ہے، مخلوق خدا کو ایذا پہنچاتا ہے، ظاہراً تو دنیا میں ٹھیک ہوگا، لیکن عالم مثال میں اس کی شکل پیچھوں کی مانند ہوگی۔ وَغَرُوا ظَاهِرَ الْجِسْمِ وَبَاطِنَهُ۔ آج جو ہم اپنی اصل شکلوں میں محفوظ ہیں، یہ نبی مکرم، نبی محتشم حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے خلاف کو پکڑ کر، رو رو کر، گڑ کر، آنسو بہا کر نبی کے امتیوں آپ کے لیے دعا مانگی، اے اللہ اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد میری امت کی شکلوں کو تبدیل نہ کرنا، اے اللہ میری امت کی شکلوں کو مسخ نہ کرنا۔ نبی کے امتیوں، آپ کے اور میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خانہ کعبہ کے خلاف کو پکڑ کر، رو رو کر، آنسو بہا کر دعا مانگی تھی، اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ نبی علیہ السلام کی دعا کا صدقہ ہے کہ آج آپ اور ہم اصل شکل میں محفوظ ہیں، ورنہ سابقہ امتوں میں سے جو بھی گناہ کرتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں کوئی گناہ کرتا، زنا کرتا، صبح اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا کہ تو نے زنا کیا ہے، تو شراب پیتا، اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تو نے فلاں گناہ کیا۔ اور سابقہ امتوں میں سے دیکھو، اگر تم نے فحاشی اور عریانی کی، گندے کام کیے، برے کام کیے، فحاشی اور عریانی میں، زنا میں، عیاشی اور مستی میں مبتلا رہے، اللہ نے ان کی شکلوں کو تبدیل کر دیا۔ کسی کی شکل بندر جیسی، کسی کی شکل خنزیر جیسی بنا دی۔ ارے سابقہ امتوں سے زیادہ گناہ ہمارے اندر ہے۔ آج سودی، لین دین، شراب، زنا، والدین کی نافرمانی، رشوت، معاملات کے اندر ہم ٹھیک نہیں، اخلاقیات کے اندر ہم ٹھیک نہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی نے خانہ کعبہ کے خلاف کو پکڑ کر رو رو کر دعا مانگی، اے اللہ میرے جانے کے بعد میری امت کی شکلوں کو تبدیل نہ کرنا، میری امت کی شکلوں کو مسخ نہ کرنا۔ نبی کے امتیوں، آج کتنے گناہ، غیبت ہمارے اندر، جھوٹ ہمارے اندر، حسد ہمارے اندر، بغض و کینہ ہمارے اندر، بڑے بڑے گناہ آج اصل شکل میں محفوظ ہے نبی کی دعاؤں کا صدقہ۔ اللہ کے نبی کو امت سے بڑی محبت تھی، ماں سے 70 درجے زیادہ محبت کرنے والے، باپ سے زیادہ محبت کرنے والے، امت کے ساتھ نبی کو بڑا پیار تھا۔ شب برات کی رات نبی نے امت کے لیے مغفرت و بخشش کی دعائیں مانگی۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مِنْ أَنفُسِكُمْ، اس آیت میں 4 صفات بیان کیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے، بنی نوع انسان میں سے ہے، مشرکین مکہ کوئی اجنبی نہیں، بہر سے نہیں آئے، عزیز علیہ ما عنتم۔ اور اگر کوئی امت پر مشقت آتی ہے، اگر امت پر کوئی تکلیف آتی ہے، اللہ کے نبی پر وہ پہاڑ پر کر دیتی ہے۔ نبی کے امتیوں، اللہ کے نبی کو مشقت برداشت نہیں،
کہ میرے امتی پر کوئی مشقت اور تکلیف آئے. حریص علیکم، اور وہ بھلائی کو چاہتے ہیں. اللہ میری امت کو بھلائی پہنچا، اللہ میں امت کے لیے خیر خواہی کی، نفع رسانی کی. آئے مان اللہ میری امت کو نفع پہنچا، خیر خواہی کی. بالمؤمنین رؤوف رحیم، چوتھی صفت. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے ساتھ شفیع بے حد مہربان ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، نبی کے امتیوں گناہوں کو چھوڑ دو. جو تم گناہ کرتے ہو، جو تم ظاہراً گناہ کرتے ہو، گناہوں کو چھوڑ دو. اور آج جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ ہے اس وقت حلال رزق کے کما نہیں کرنا. یہ سب سے بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. آج ساری امت پریشان ہے. اعمالکم، یہ مہنگائی ہے، بجلی کا بل. جب امت اعمال پہ آ جائے گی، امت بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ دے گی، انشاءاللہ رب کی رحمتیں برسیں. نماز ہم نہیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت ہم نہیں کرتے، گناہوں کو ہم نہیں چھوڑتے. حضرت مفتی صاحب تشریف فرما، شریعت مطالعہ اس بات کو پسند کرتی ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں. ولی متقی اس کو کہتے ہیں جو گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اس کو متقی کہتے ہیں، اسی کو پیر اور ولی کہتے ہیں. لمبی باتیں نہیں کر سکتے نہ کرو، تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے نہ پڑھو، زیادہ تلاوت نہیں کر سکتے نہ کرو. فرائض، ضرور، معاملات، اخلاقیات، اس کے بعد یہ کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. شریعت مطالعہ یہ ولی ہے. پانی پر چلنا یہ کوئی کرامت نہیں، ہوا میں اڑنا یہ کوئی کرامت نہیں. سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانا. یہ وقت کا ولی متقی ہے. آج جھوٹ عام ہے، غیبت عام ہے، زنا، یہ گناہوں سے. مسلم شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص طویل سفر کر کے آتا ہے بیت اللہ کے اندر. اس کے بعد بکھرے ہوئے کپڑے، اس کے کپڑے غبار آلود، ہاتھ اٹھاتا ہے، یا رب یا رب، سارا کعبہ کے خلاف کو پکڑ کر مانگتا ہے، اے اللہ یا رب. اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اور اس کی پرورش جس غذا کے ہوئی وہ غذا بھی حرام کی نحوست کی وجہ سے دعا منہ پہ مار دیا، دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندوں کی دعا رد نہیں ہوتی. ایک مسافر کی دعا، جب وہ حالت سفر میں دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. دوسرا بندہ والدین جو اپنی اولاد کی حق میں دعا مانگتے ہیں اللہ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں. تیسرا بندہ مظلوم کی بددعا ظالم کی حق میں اللہ قبول فرماتے ہیں. لیکن ایک بندہ حالت سفر کے اندر ہے، حدیث کے اندر ہے، حالت سفر میں جو دعا مانگی جائے اللہ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں، لیکن اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اور پرورش غذا حرام غذا سے ہوئی. فرمایا حالت سفر کے اندر بھی اللہ اس کی دعا قبول نہیں فرماتے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، قرآن کہتا ہے چھوڑ دو. آج گناہ وبا کی صورت اختیار کر چکے ہیں. آج گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا. اور نبی علیہ السلام سے روایت ہے اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے، بیت المقدس پر کھڑا ہوا ہے، دن کو بھی اعلان کرتا ہے، رات کو بھی اعلان کرتا ہے. فرمایا جو بندہ حرام کھاتا ہے نہ اس کے فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے. جو بندہ حرام کھاتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، نہ اس کے فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے. ان احادیث سے معلوم ہوا حرام کھانے سے نہ دعا قبول ہوتی ہے نہ عبادات قبول ہوتی ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، آج بندے ہم گناہ کرتے ہیں نا معمولی نصبوں کی خاطر یا ضرورت کی خاطر. گناہ ہم یا ضرورت کی خاطر گناہ کرتے ہیں یا نصب کی خاطر گناہ کرتے ہیں. حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس سے حضرت احنف بن قیس نے اس سے پوچھا جاہل کسے کہتے ہیں؟ احنف بتاؤ. حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا احنف بتاؤ جاہل کسے کہتے ہیں؟ اس حضرت احنف نے کہا توجہ،
فرمایا جو اپنی دنیا کی خاطر آخرت کو برباد کر ڈالے اس کو جاہل کہتے ہیں۔ جو اپنی دنیا کی خاطر، اجہل اسم تفسیر کا سیکھا سب سے بڑا جاہل، عربی دان جانتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا آنت سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر ڈالے، اس کو اجہل کہتے ہیں۔ آج ہم اولاد کی خاطر ہم رشوت لیتے ہیں، حرام کاری سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں کہ میری بیٹی MBBS کر رہی ہے، بیٹا انجینئر ہے اور جناب ان کے بھی اخراجات برداشت کرنے ہیں۔ تو بھائی جتنی استطاعت اور قدرت ہے اتنی استطاعت اور قدرت کے مطابق تعلیم دو۔ آج دیکھو دوسروں کی دنیا کی خاطر، اولاد کی خاطر ہم اپنے آپ کو جہنم کا قابل بناتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا جاہل بندہ ہے جو دوسروں کی خاطر اپنے آپ کو ایسے اقربا کو نوازتا ہے، قریبی رشتہ داروں کو، دوسروں کی خاطر ہم اپنے آپ کو جہنم کا قابل بنا رہے ہیں۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ رب الجلال اس آیت میں بتلا رہے ہیں کہ چھوڑ دو وہ گناہ کو تم کھلم کھلا کرتے ہو یا چھپ کر کرتے ہو۔ اس پر انشاءاللہ تفصیلی بیان جاری رہے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ آج کا بیان کا خلاصہ یہی ہے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ چھوڑ دو وہ گناہ جو تم کھلم کھلا کرتے ہو یا چھپ کر کرتے ہو، یا باطناً لالچ ہے، حرص ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، بغض کینہ، ان گناہوں کو چھوڑ دو۔ گناہ کی تعریف یہ ہے اللہ رب العزت کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنتوں کے خلاف کوئی کام کرنا، دین میں کوئی نئی بات کو پیدا کرنا، یہ گناہ کہلاتا ہے۔ آج جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی بے اطمینانیاں، بے چینیاں ہیں، رزق کی تنگی کے مسائل ہیں، یہ صرف اور صرف گناہ کی اور بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ آج کے جمعہ سے یہ سبق لے کر جاؤ، توبہ کر کے اٹھو، اے اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جب پوری امت اعمال پہ آ جائے گی انشاءاللہ یہ مہنگائی کا خاتمہ ہو جائے گا، یہ پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، یہ بے اطمینانی کا خاتمہ ہو جائے گا، گھروں کے اندر خیر و برکت خوشحالی آئے گی۔ یہ حکمرانوں کے مسائل نہیں، ہم حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں، ہم اپنے MPs MLAs کو گالیاں دیتے ہیں، کبھی ہم نے اپنے گریبان میں بھی جھانکا۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو جناب والا گناہ کرتا ہے تو اس کی گناہ کرنے سے آنکھ ناپاک ہو جاتی ہے، ہاتھ ناپاک ہو جاتے ہیں، زبان ناپاک ہو جاتی ہے، کان ناپاک ہو جاتے ہیں، پاؤں شرمگاہ ناپاک ہو جاتی ہے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، میرے نبی کی امت کی اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آخری بات، جب صبح اٹھا کرو عزم کیا کرو اور اللہ سے مانگا کرو، اے اللہ صبح ہو گئی، فجر کی نماز کی توفیق عطا فرما، تلاوت کریں، اللہ آج کے دن مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، اے اللہ آج کے دن مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو، کسی کے ساتھ زیادتی والی صبح دعا مانگا کرو، عزم کر کے اٹھا کرو، انشاءاللہ دیکھنا پھر معاشرے کے اندر خوشحالی آئے گی، خیر و برکت آئے گی، اللہ رزق کی تنگی کے مسائل کا خاتمہ عطا کریں گے۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے اللہ ہم سب کو، اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، انشاءاللہ تعالیٰ قائم کی پابندی لازم ہے۔ براجن دوسرے پہلے میں وہاں دو جگہ بیان کرتا ہوں، پہلے میرا ڈاکٹروں کو بیان ہوتا ہے، قاری سعید صاحب مہربان ہمیں کہا یہ جمعہ یہاں پڑھایا کریں، اس کے بعد میں اپنے مرکز میں جمعہ پڑھاتا ہوں۔ کبھی آئیں مفروض خدا ہوتی تو یہ دینی مدارس اسلام کی بقا کا ذریعہ، یہ دین کی بہاریں ہیں، ان دینی مدارس کو ہم نے چلانا ہے، مل جل کر چلانا ہے۔ یہ چندہ یہ آپ کا آپ پر